السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 14ویں قسط میں استاد محترم عبداللہ امجد چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کی وفات کا اگلا جو دن تھا، جس دن ان کا جنازہ ہوا ہے، اس دن کے واقعات اور اس دن کی کیفیات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بالکل بات نہیں تھی۔ رات تقریباً 2 بجے کے قریب اسی بات پر ہی رہے کہ صبح استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی آئیں گے، اور ہم استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی سے جو پیر مشتاق نے کتاب لکھی ہے حقائق الفقہ، میرے ساتھ میرے کئی اور ایک ساتھی تھے جن کو میں نے بتا بھی دیا تھا کہ استاد محترم نے کل وعدہ کیا ہے کہ اس پوری کتاب کا جواب جو کہ حقیقت الفقہ کے خلاف حقائق الفقہ لکھی گئی ہے، تو اس کا میں آپ کو کل جواب دوں گا۔ خصوصاً میں نے استاد محترم فاروق الرحمن یزدانی صاحب، جنہوں نے کتاب لکھی ہے احناف کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف، اور احناف کا امام ابو حنیفہ سے اختلاف، اور خرافات حنفیت، اس طرح کی دیگر کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، ان کے بیٹے سے بھی میری بات ہوئی اور اسی پر ہی مطالعہ ہوا۔ لیکن واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ صبح تہجد کے وقت جب ہمیں بیدار کیا گیا، بیدار کرنے کے لیے استاد محترم شاہد مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائے۔ انہوں نے دروازے پہ دستخط دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اٹھ جاؤ، استاد محترم چھتوی صاحب رحمہ اللہ تعالی آج دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو جب یہ بات میں نے سنی تو ہمیں بالکل یقین نہیں تھا، کیونکہ ہمیں کسی واقعے کی خبر نہیں تھی کہ رات کیا ہو رہا تھا، چھتوی صاحب کی طبیعت خراب ہوئی ہے یا نہیں۔ تو میرے ساتھی جو تھے، کیونکہ ایک یہاں بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، کتنے ایسے ساتھی تھے صرف بخاری پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے استاد محترم سے، دیگر مدارس میں فارغ ہو کے صحیح بخاری پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور کئی ایسے بھی طلباء تھے جو دیگر مدارس میں پڑھتے رہتے تھے لیکن بخاری پڑھنے کے لیے وہ چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے۔ ہمارے ساتھ ایک وہ بھی ساتھی تھا کہ جو صرف اور صرف اسی لیے آیا تھا، اور میں نے دیکھا تمام طلباء بھی رو رہے تھے اور وہ سب سے زیادہ رو رہا تھا، اور لیکن اس بات کے سننے کے باوجود بھی ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم اپنی اسی کیفیت کے مطابق اٹھے پریشانی کی حالت میں، اور وضو کیا۔ وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے جب مسجد میں پہنچے، اور ساری مسجد میں سسکیوں کی آواز آ رہی تھی اور تمام حضرات اس دن پریشان تھے۔ اسی عالم میں پریشانی بھی تھی، لیکن پھر بھی کیفیت اس طرح کی بن گئی کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ خبر کوئی اتنی اچھی، یعنی کہ یہ خبر کوئی اتنی سچی نہ ہو۔ لیکن جب صبح تہجد کے فوراً بعد مولانا عتیق اللہ صاحب مسجد میں داخل ہوئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جس ہستی کی وجہ سے ستیانہ بنگلہ کی طرف رخت سفر طلباء باندھتے تھے، آج وہ ہستی دنیا سے جا چکی ہیں، اور اس ہستی کی وجہ سے ہمیں اس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح جانے کی وجہ سے کہ ستیانہ بنگلہ جو ہے یہ ویران ہو چکا ہے۔ اور ساتھ ہی مولانا صاحب رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے استاد جی فوت ہو گئے ہیں، استاد جی فوت ہو گئے ہیں، استاد جی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، استاد محترم نے ہم سے کنڈ کر لی ہے۔ تو اب یہ بات جب استاد محترم نے کی مولانا چھتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اس کے بعد جماعت ہوئی۔ نماز کے فوراً بعد طلباء میں ایک یہ مسئلہ بھی پیش آیا کہ طلباء اٹھ کے باہر جانے لگے، اور مولانا صاحب نے کہا ادھر آؤ، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے سبق اسباق چلتے ہیں وہ بھی چلاؤ، اور صفائی وغیرہ بھی کرو۔ اور تمام اساتذہ کرام، استاد محترم نے اپنی زندگی میں کہ جب ان کی بیٹی فوت ہو گئی تھی تو پھر بھی وہ جامعہ میں آ کے اپنی حدیث کا سبق پڑھایا،
اور پھر اپنی بیٹی کی تدفین کے لیے گئے۔ تو آج ہمیں بھی انہی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زیادہ نہیں تو کم از کم جو پہلا تمام کلاسوں میں حدیث کا سبق ہوتا ہے وہ تمام اساتذہ کرام حدیث کا سبق پڑھائیں۔ پھر اسی طرح ہی ہوا کہ تمام اساتذہ کرام نے حدیث کا سبق پڑھایا، اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا جب ہم حدیث کا پیریڈ پڑھنے کے بعد باہر نکلے تو بڑی بڑی شخصیات ہمیں دیکھنے کو ملی، جن میں سے سرفہرست ہم نے استاد الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر عبدالسلام بن محمد بٹوی صاحب کو دیکھا، اور پھر ادارے میں اور اسی طرح ارشاد الحق اثری صاحب کو دیکھا، اور بزرگان دین اور استاد محترم کے جو ساتھی ہیں جن کے ساتھ کافی عرصہ انہوں نے مل کر جامعہ محمدیہ اکاڑا میں پڑھایا ہے، وہ بھی یعنی کہ ان کو لے کر بھی ان کے ساتھی پہنچے تھے، اور بیچارے بڑے ہی پریشان تھے۔ عبدالرشید ہزاروی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی شخصیت کو دیکھا، اور جب ہم ابھی یہ دیکھتے ہی چلے جا رہے تھے علماء کی ایک لمبی قطاریں اداروں سے لوگ آ رہے تھے، جیسا کہ منٹا والا سے بھی جتنے بھی طلباء تھے، جتنے بھی اساتذہ کرام تھے، وہ ادریس اثری صاحب حفظہ اللہ کی معیت میں، اور جامعہ سلفیہ کے تمام اساتذہ فروق الرحمان یزدانی صاحب وہ بھی، اور اسی طرح گجرانوالہ کی طرف اگر رکھیں تو گجرانوالہ سے عمر صدیق صاحب، بڑے بڑے جو شیوخ الحدیث مالک منڈر، اور لاہور میں علامہ احسان الہی ظہیر، ابتسام الہی ظہیر حفظ ہوئی، اور علامہ ہشام میری مسجد کے امیر، تو علامہ ہشام الہی ظہیر موٹر سائیکل پہ اور اسی طرح محسن و مربی قصور سے ہمارے محسن و شیخ الحدیث و تفسیر ابن، اسی طرح حافظ عزیز الرحمن